آج میاں بیوی ایک دوسرے کے اندر کوئی نقص کوئی کمی واجہ تو اس کے عیبوں کو دنیا کے سامنے غیروں کے سامنے اجاگر کرتے ہیں، جبکہ ایک دونوں کو قرآن نے بھی لباس کے مانند کہا ہے۔ تو لباس کا کام ایک دوسرے کی برائیوں کو چھپا لینا ہے، عیبوں کو نظر انداز کر دینا ہے۔ تو لباس جس طرح سے بدن کو چھپا لیتا ہے، تمہیں بھی اسی طرح سے لباس کے مانند کہا گیا ہے۔ تو ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ پوشی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لباس کے مانند لباس کتنا نرم و نازک ہوتا ہے، تو اس لیے میاں بیوی زوجین کو ایک دوسرے کے لیے اتنا ہی نرم ہو جانا چاہیے۔ ایک دوسرے کے عیبوں کو اجاگر کرنے سے رشتوں میں دراریں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، قربت نہیں رہتی، محبت اور الفت کا برتاؤ نہیں رہ جاتا ہے۔ سیدنا محمد بن نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سیدنا ابو عثمان حیری اور آپ کی زوجہ حضرت مریم رحمۃ اللہ تعالی علیہا کو فرماتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہی تھیں اپنے شوہر سے کہ آپ اپنی زندگی کا وہ واقعہ وہ عمل بتائیں جو آپ کو اپنی زندگی میں سب سے زیادہ پیارا اور سب سے زیادہ محبوب ہو۔ کیونکہ انسان کوئی زندگی میں ایسا کام کر جاتا ہے کہ جس کو دنیا بھی سراہتی ہے، دوسرے لوگ بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، تو اس کو بھی لگتا کہ ہاں واقعی میں نے یہ کچھ کام اچھا کیا ہے، اور اس کو دلی کیفیت سکون میسر آ جاتا ہے۔ تو ابو عثمان حیری نے اپنی زوجہ حضرت مریم کے سوال کرنے پر ارشاد فرمایا کہ ہاں ایک عمل ہے ایسا جو مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، پیارا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں عالم شباب میں تھا، ان فنان شباب تھا، چڑھتی جوانی تھی، بڑا حسین و جمیل تھا، اور سب لوگ مجھے پسند کیا کرتے تھے، ہر ایک کی خواہش تھی کہ میری شادی اس کے یہاں ہو جائے، لیکن جو بھی آتا میں ہر ایک کو انکار کر دیتا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک عورت میرے پاس آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ میں تیری محبت میں بہت زیادہ بے قرار رہتی ہوں، میری راتوں کی نیند، دن کا چین برباد ہو چکا ہے، تجھے اس کا واسطہ جو دلوں کو پھیرنے والا ہے کہ تو مجھ سے شادی کر لے۔ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، جب اس کی محبت اس درجے تک میں نے پڑھی ہوئی دیکھی، اس کا یہ انداز دیکھا، اور اس نے پھر رب کا واسطہ دیا، تو میں نے کہا بتا تیرا باپ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور میرا باپ درزی ہے، فلاں محلے میں رہتا ہے۔ کہتے پھر میں نے پیغام نکاح اس کے والد کے پاس بھیجا، جب اس کے پاس پیغام نکاح پہنچا تو اس کا والد سن کے بڑا خوش ہوا، ہر ایک چاہ رہا تھا کہ میرا نکاح اس کی بیٹی اس کی بہن کے ساتھ ہو جائے، تو وہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے شہر کے گاؤں کے معزز بااثر اہمیت دار لوگوں کو اکٹھا کر کے میرا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ پڑھا دیا۔ نکاح ہو گیا، بارات واپس گھر آ گئی، دلہن کو لے کر کے آئے، تو جب فرسٹ نائٹ آف دا میرج، شادی کی پہلی رات، میں حجرے عروسی میں پہنچا دلہن سے ملنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ میری نئی نویلی جو دلہن ہے وہ ایک آنکھ سے محروم ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، انتہائی بد شکل و بد صورت ہے۔ اب اس کو دیکھ کر آج کا نوجوان ہوتا تو کیا کچھ نہیں پروپیگنڈا کرتا، کیا ہو ہلہ کرتا، شور شرابہ اور ہنگامہ بپا ہو جاتا، لیکن آپ فرماتے میں نے اس کو دیکھا اور اس کی کیفیت کو جان کر میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے جو بھی حکم فرمایا، جو بھی فیصلہ کیا، اس پر مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنایا، مالک تمام تعریفیں تیرے لیے۔ کہتے میں نے تو دل کو تسلی دی، رب کا شکر ادا کیا، لیکن گھر والوں نے مجھے برا بھلا کہا اور مجھے خوب ڈانٹا کہ تو نے یہ کیا کیا، لیکن میں نے گھر والوں کی بات پر کان نہ دھرا، اور اس اپنی نئی نویلی دلہن معذور اپاہج بیوی کے ساتھ زندگی بھر میں نے اس کی محبت کا برتاؤ کیا، اور یہاں تک کہ وہ میری محبت میں اتنی گرفتار تھی کہ ایک لمحے کے لیے بھی میری جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ جب میں نے اپنی اس نئی نویلی دلہن کی محبت اور پیار کو دیکھا تو کبھی مجھے تکلیف بھی اتنی ہوتی تھی کہ مجھے لگتا تھا مجھے سلگتے ہوئے انگاروں پہ ڈال دیا گیا ہے،
لیکن میں نے کبھی اس کیفیت کا اظہار بھی اس کے اوپر نہیں کیا۔ وہ مجھ سے ایک لمحے کے لیے جدائی برداشت نہیں کرتی تھی، تو اس کی اس محبت کو نبھانے کے لیے، اس معذور بیوی کا ساتھ دینے کے لیے، جب وہ میرے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی تھی، تو پھر میں نے بھی دوستوں کی محفلوں میں جانا بند کر دیا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا، ہمیشہ اسی کی خدمت میں لگا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 15 سال تک وہ میرے عقد میں رہی، 15 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے ہیں اپنی اس بیوی کی محبت کو نبھانے کے لیے، اس معذور بیوی کے ساتھ زندگی گزار کر اس کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے پر اللہ کا جو شکر میں ادا کرتا ہوں، میرا یہ عمل میری زندگی کا سب سے بہترین، پاکیزہ اور سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو دوستو، زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان محبت ایسی ہی ہونی چاہیے، اس لیے ایک دوسرے کے کسی کمی کو بھی نظر انداز کر دیں، اس لیے کہ ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے۔ کوئی مفاج معذور بھی ہے تو آپ اس کو نبھائیں تاکہ اللہ تمہیں آخرت میں سرخرو دے اور اس نیک عمل کا بہترین صلہ تمہیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر اپنا خاص کرم فرمائے اور ان جیسوں کے صدقے مولا ہم گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرمائے۔